اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب سے پہلے اپنے خالق و مالک اور اپنے رب اور اپنے پیارے اللہ کا ہم سب لوگ تہ دل سے شکر ادا کریں کہ اللہ رب کریم نے ہمیں ایمان و اسلام کی حالت میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا. نہ جانے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں اسی جمعے میں بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ قبرستان کا اور مٹی کا ایک حصہ بن چکے ہیں. آنے والا رمضان نہ جانے آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے والا انسان اور آپ سننے والوں میں سے نہ جانے کس کی عمر پوری ہو چکی ہو اور اگلے رمضان سے پہلے وہ بھی قبرستان کا حصہ بن جائے. تو اللہ رب کریم کے فضل سے ہم لوگ صحت، تندرستی اور ایمان اور اسلام کی حالت میں الحمدللہ رمضان المبارک کو ہم نے پایا. اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، اس پر ہمیں اپنے رب کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے. بہت سارے بھائی بہنیں ہیں ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں. پچھلے رمضان میں انہوں نے مکمل تراویحیں بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، نمازوں کی پابندیاں بھی کری تھیں، لیکن افسوس ان کی صحت اللہ نے واپس لے لی. اب وہ روزہ زندہ تو ہیں لیکن روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں. زندہ تو ہیں لیکن نماز جمعے میں آپ کی طرح وہ نہیں آ سکے. زندہ تو ہیں لیکن تراویحوں میں ان کی شرکت نہیں ہو پا رہی ہے کہ چونکہ وہ چلنے پھرنے سے مجبور ہو گئے. بہت سارے بھائی آپ جیسے پچھلے سال ایسے بھی تھے کہ ہر سال زکوٰۃ نکالا کرتے تھے رمضان میں. ہمارے اللہ کو یہ منظور ہوا اور وہ خود اس سال دوسروں کے زکوٰۃ کے مستحق بن گئے. اللہ کا قانون، اللہ کا ضابطہ اور اللہ کا اصول بدلتا ہے اور ہمیشہ یکساں نہیں رہتا. اس لیے جب اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا فرمائے، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، تراویح کی، قرآن کی، ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمیں تہ دل سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرے عزیزو، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے مقدس کتاب قرآن کریم. فرمایا کہ میرے بندو، رمضان کے مبارک مہینے کو جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو کیا ہے، تو سنو، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہی تو ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا. کہ میرے بندو، تمہیں اس کی بزرگی سمجھنے کے لیے اور اس مہینے کو اعلیٰ، افضل اور مقدس جاننے کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ ہم نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اسی مہینے میں اتاری. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کیوں اتاری؟ قرآن کریم کی کیا خاص بات ہے؟ بندوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ ٹھیک ہے رب کریم، ہم نے مانا کہ آپ نے قرآن رمضان میں اتارا، رمضان بڑا مقدس ہے، تو یہ کتاب کیا ہے؟ فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کی.
اس میں لوگوں کی ہدایت ہے، اچھی بری باتوں کو بتا دی گئی ہے۔ جو قرآن کریم کے آرڈر کو، حکموں کو مانے گا، تابع کرے گا، تابع ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ اس کا راضی ہو جائے گا، وہ دین و دنیا اور آخرت سب سنوار جائے گا، اور دنیا اور آخرت کی زندگی اس کی اچھی کٹے گی۔ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان، اور اس کتاب میں واضح دلائل ہے، ہر بات دلیل، ہر بات کی ایک دلیل ہے، ہر بات مضبوطی سے کہی گئی ہے، اور یہ کتاب حق اور باطل میں، جائز اور ناجائز میں، حرام اور حلال میں، دن اور رات میں، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنے والی کتاب فرقان ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام فرقان بھی ہے، چونکہ حق کو حق اور باطل کو یہ باطل ثابت کرتا ہے۔ ہدی للناس بینات من الہدی والفرقان۔ اب دیکھو کتنی پیاری سی نصیحت سننا اللہ رب کریم۔ اب اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، ہم سب لوگوں سے اللہ مخاطب ہے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فمن شہد منکم الشہر، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ اے میرے بندو تم میں سے جو کوئی رمضان کو پائے، جب تمہارے سامنے رمضان آ جائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو میرے اس بندے کو چاہیے کہ وہ میرے لیے روزہ رکھے۔ اللہ الصمد، کیا پیارا سا انداز ہے، اور کیا ہی محبت اور ہم محبت بھری نصیحت ہے، اور کیا ہی اپنے ہم سب کے رب نے ہمیں اپنے طرف اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر، کہ تم میں سے جب کسی کو یہ مہینہ ہاتھ آ جائے اور اس مہینے کو پائے ایمان و اسلام کی حالت میں، صحت تندرستی کی حالت میں، فلیصم، تو پھر میرے اس بندے کو چاہیے کہ وہ میری رضا کے خاطر میری لیے وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا، ومن کان مریضا، اور دیکھیے اللہ رب کریم آپ سے کتنی ہمدردی کر رہا ہے، ہم سب بندوں سے کیسی شفقت فرما رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ فمن کان منکم مریضا، کہ تم میں سے جب کوئی بیمار پڑ جائے، طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، نیت ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا ہے؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا سفر پہ نکل گیا، دور دراز ہے، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ رکنے کا کوئی ٹھکانہ، سفر پر ہے بندہ، نکل گیا ہے اکیلا اپنے گھر سے منزل کی طرف، دونوں کنڈیشن میں، کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے، بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے کی کنڈیشن نہ ہو، سفر جو شریعت والا سفر ہے، شریعت کے دائرے میں جو مسافر کی تعریف اور جو شرط ہے اس کے حساب سے کوئی مسافر ہو جائے، فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو میرے بندو اگر تمہارے ساتھ ایسی مجبوری پیش آ جائے تو روزہ نہ رکھو، کوئی بات نہیں ہے، ہم ناراض نہیں ہونے کے ہیں تم سے، ہم تمہیں سزا نہیں دینے والے ہیں، پھر میرے بندو ہم تو تمہاری مجبوری کو جانتے ہیں، تم بندے تو میرے ہی ہو نا، لیکن ایسا کرنا کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد جتنے روزے تمہارے بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں یا سفر میں جانے کی وجہ سے قضا ہو گئے ہیں، میرے بندو ایسا کرنا کہ رمضان کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لینا۔ ارے کوئی ٹھکانہ ہے صاحب شفقت اور ہمدردی اور محبت کا؟ دیکھو تو صحیح ایک ایک لفظ سے کس قدر شفقت اور ہمدردی اور محبت اور پیار جھلک رہا ہے، کیسی رعایت بخشی اللہ رب کریم نے۔ اچھا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، ہمارے رب کو یہ اختیار تھا اور ہے اور رہے گا، اور تھا یا نہیں اور ہے یا نہیں، کہ اگر اللہ ہمارا یہ چاہتا اور یہ ہمیں حکم دیتا کہ تم زندہ رہو یا مرو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، گھر پہ ہو یا سفر میں ہو، مجھے کوئی نہیں مطلب ان چیزوں سے، مجھے تو روزہ چاہیے تو چاہیے، تم میں سے ہر بندے کو روزہ رکھنا ہے، تو بتاؤ اس کا حق اللہ کو تھا یا نہیں؟ بولو، ارے کہاں بول رہے ہو بھائی؟ نہیں تھا؟ تھا نا؟ ارے خدا کی قسم مچل گئے، کہو یارو کہ ہاں بالکل تھا، اللہ کو یہ اختیار تھا، ہے اور رہے گا کہ اللہ اگر یہ چاہتا تو ہمیں یہ حکم دیتا کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں، تمہاری صحت سے، تمہاری تندرستی سے، تمہاری زندگی اور موت سے، حضر اور سفر سے، تمہیں روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے، ہر حال میں رکھنا ہوگا۔ لیکن اے ہمارے رب، کس قدر تو کرم فرما ہے
کیسی تیری بندہ پروری ہے، کیسی تیری شفقت اور ہمدردی ہے ہمارے ساتھ کہ تو نے ہم بیماروں کو کیسی رعایت بخشی ہے، ہم مسافروں کو کیسی تم نے توجہ فرمائی ہے کہ سفر ہے تو اجازت ہے، بیمار ہے تو اجازت ہے، اور بھی کئی عذر ہیں جس میں اللہ رب کریم نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے روزہ نہ رکھنے کی، لیکن فرما دیا، کیا فرما دیا کہ بعد میں اس کی گنتی پوری کر لینا، فعدۃ من ایام اخر، کہ بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا ضرور کرنا ہے اگر عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے ہمارے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، دل کا حال اللہ جانتا ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے، ہماری بیماریوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم نے ہیلے سے، بہانے سے روزے نہیں رکھے، ذرا سی طبیعت ناساز، طبیعت تو دیکھیں طبیعت ہے، کبھی بالکل فٹ ہے، کبھی انفٹ ہے، کبھی طبیعت بہت چنگی بھلی ہے اور کبھی صاحب مرجھائی بھی ہے، ہوتا نہیں ہوتا، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی مطلب پوری ہوتی ہے کہیں، کبھی نہیں ہوتی، کبھی نفع ہو گیا تو کبھی گھاٹا ہو گیا، کبھی رات بھر خوب کھراٹے بھر کے سوئے، کبھی نیند ہی نہیں آئی، کروٹوں میں رات گزر گئی۔ بھائی تو زندگی ہے، صحت ہے، تو اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اب تبدیلیوں کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں تو یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور دیکھو آگے کتنی پیاری بات ہے، یرید اللہ، توجہ، کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم اليسر، اے بندو، اللہ کہتا ہے میرے بندو اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارا بندہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے، ہمدردی چاہتا ہے، تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ سختی اور تنگی کرنا نہیں چاہتا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم اپنی گنتی کو پوری کر لیا کرو، روزہ رکھو تو گنتی یاد رکھو، روزے چھوٹ جائیں مجبوری کی وجہ سے تو اس گنتی کو بھی یاد رکھو، اور عید کے بعد ان گنتیوں کو پھر پوری کرو، اور پھر کیا کرو؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان تمام نعمتوں پر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے بیماری میں تمہیں مہلت دی، اس نے سفر میں تمہیں مہلت دی، اس نے تمہیں ہر ایسے عذر میں جو واقعی شرعی عذر ہے ان تمام عذر میں تمہیں مہلت دی۔ تو میرے بندو بتاؤ کہ کیا تم پر یہ فرض اور لازم نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، تمہیں نہیں چاہیے کہ تم اپنے اس رب پر جو اتنا مہربان ہے اور ایسی مہربانی کر رہا ہے کہ تم اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرو؟ تو اس کا شکر ادا کرو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور اس کے مطالب آپ نے سنے، میرے بھائیوں، ہم سے اللہ یہی چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے، فرض ہے، 5 نمازوں کی طرح، زکوٰۃ کی طرح، جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 5 فرائض ہیں نا اسلام کے، کتنے؟ 5 فرائض ہیں، 5 ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے رمضان المبارک کا ایک پورے مہینے کا روزہ ہے۔ لہذا روزے میں معمولی عذر کو عذر نہ بنائیں، ہر ممکن کوشش کرے روزہ رکھنے کی۔ تھوڑی بہت طبیعت میں بگاڑ آ جائے، دیکھیے گا صرف وہ بیمار جن کے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو، یا وہ بیمار کہ اگر روزہ رکھے گا تو موت زندگی کا سوال بن جائے گا، ایسا بیمار، اور کسی اچھے ڈاکٹر نے یہ صلاح دی ہو کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یا روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت اور بگڑ سکتی ہے، خوب یاد رکھیں صرف ایسے بیماروں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ہاں، کہیں نزلہ زکام اور بدن میں ہڑکل اور درد کی وجہ سے پتہ چلا کہ صاحب 30 روپے کی پڑیا لے آئے، جیب میں رکھ کے کھا رہے ہیں، کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی، کھا لو کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں کہنے والا، جبرائیل علیہ السلام ڈنڈا لے کر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ دلوں کو حال کو جانتا ہے۔
اللہ ہماری کیفیت کو جانتا ہے، بیماری وہی دیتا ہے، شفا بھی تو وہی دیتا ہے نا، زندگی اس نے دی بھی ہے، موت تو اسی کے اختیار میں ہے نا۔ رہ لو جتنے سال دنیا میں رہنا ہے، 10 20 سال 50 سال 60 70 سال، موت کا فرشتہ آئے گا، اٹھا کے کہاں لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ کہاں لے جائے گا؟ اللہ کے پاس لے جائے گا۔ اللہ نے جگہ جگہ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ تم سب لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں نا ہم اللہ کے ہی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہی ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس آئے تھے اللہ کے پاس سے اور واپس پھر اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے کبھی غفلت میں نہ پڑنا، روزے کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ۔ سبھی نیت کر لو کہ ہر حال میں ہمیں انشاءاللہ پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، ہر حال میں انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر حال میں تراویح کی پابندی کرنی ہے اور پوری تراویح پڑھنی ہے پورے روزے رکھنے کی طرح انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہمیں زکوٰۃ بھی نکالنی ہے انشاءاللہ حساب کتاب لگا کر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ روزانہ روزہ افطار میں اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنی ہے، گھر والوں کو اچھا روزہ افطار کرانا ہے، اچھا کھلانا پلانا ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اپنے محلے پڑوس میں کسی بیوہ یتیم غریب مسکین فقیر محتاج جو ضرورت مند ہے تھوڑی سی افطاری ان کے گھر بھی بھجوانا ہے انشاءاللہ، اور موقع لگے تو کبھی کبھی اپنے دسترخوان پر کسی اللہ والے کو نیک انسان کو بھی بلانا ہے انشاءاللہ، نیکوں کو بھی کھلاؤ، اللہ والوں کو بھی کھلاؤ، علماء کو اپنے دسترخوان پر بلاؤ، غریبوں یتیموں مسکینوں کو بھی نہ بھولو، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولو، اپنے ماں باپ، آپ 4 بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ کسی اور بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہاں روزانہ افطار کا اہتمام کرو، کوئی بھائی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے آپ سے اچھا کھلا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی اپنا فرض ادا کرو، روز اپنے ماں باپ کو افطار بھجواؤ، افطار کرو بھجواؤ کیا بلکہ ہو سکے تو کوشش یہ کرو کہ اپنا افطار لے کر اپنی امی کے پاس چلے جاؤ، اگر امی زندہ ہے، ابو زندہ ہے تو ان کے پاس لے جاؤ، ان کے سامنے رکھ دو کہ ابو ہم پورے مہینے آپ کے ساتھ افطار کریں گے انشاءاللہ، ہم پورے مہینے امی آپ کے ساتھ افطار کریں گے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا میں بھی عزم کروں، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ، ہر اینگل سے ہر طرف سے انشاءاللہ ہر سمت سے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اس مہینے کی بھرپور قدر کرنی ہے انشاءاللہ، اس مہینے میں اپنے گناہوں کو معاف بھی کرانا ہے اور اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے انشاءاللہ، ہر طرح سے اپنی طاقت اپنی صلاحیت اپنی قوت جان سے مال سے وقت سے سب اللہ کو دے کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اپنے طرف متوجہ کریں گے اور ہر قسم کی نافرمانی سے گناہوں سے انشاءاللہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہمیں اس مہینے کا ادب